بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا ہمہ جہت پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس کو رب نے بڑی عظمت دی ہے۔ وطن عزیز کی ایک ممتاز مذہبی شخصیت کی ایک تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے جب اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کی یاد میں کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، بہت سے کلمات عقیدت و محبت جمع کیے، لیکن میری معلومات، میرا علم وہاں گمسم کھڑا تھا جب میں نے پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ روایت پڑھی کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو میں پشیمان ہو گیا۔ ہم زنا، شراب نوشی، قتل و غارت اور دیگر اعمال بد کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن روایت کے الفاظ یہ تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں بلائیں اور تم کہہ دو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت کا فرمان عالی شان کہ میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز دیں تو میں نماز چھوڑ کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ذرا سوچئے، ابھی وقت ہے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے قول و فعل پر ندامت کا اظہار کریں، ان سے معافی مانگیں، اور اگر جدا ہو گئے تو دعائے مغفرت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حمد و نعت پیش ہوگی، اور پروگرام کے دوسرے مرحلے میں ہمارا آج کا عنوان ماہ جود و سخا، اس بصیرت افروز موضوع پر صاحبان علم و دانش اظہار خیال کریں گے۔ ناظرین، رمضان ذیشان میں اپنی کردار و گفتار سے دلوں میں گھر کرنے والے صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ افروز ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان جداگانہ انداز سخن رکھنے والی شخصیت ملک منظور احمد آوان بھی ہمارے ساتھ موجود۔ ملک صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ماہ جود و سخا کے عنوان پر گفتگو کرنے والے اسکالرز، لائق عزت تکریم و عزت چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کے پہلو لطافت میں نوجوان عالم دین و خطیب مفتی محمد عمر فاروق تشریف فرما ہوں گے۔ رمضان ذیشان کے پہلے حصے میں لاریب نسخہ کیمیا سے مخصوص آیت کی تلاوت کے لیے صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی۔ قاری صاحب، بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا۔ سبحان اللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔
وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان اللہ. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ماشاء اللہ. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ماشاء اللہ. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ماشاء اللہ. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سبحان اللہ. سبحان اللہ. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قاری صاحب آپ نے خوبصورت تلاوت کی۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے ملک منظور احمد آوان۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام ہے اللہ اور دونوں جہاں میں ہے اللہ، اور جسم میں جان میں ہے اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کفر کی دنیا مٹ جائے اور دین کا ڈنکا بج جائے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض غلامی فقیر ہے اب اور داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز آپ کا۔ ناظرین، ممتاز گورمانی کا یہ خوبصورت شعر کہ کیجئے دلوں کو وجد میں لانے کا فیصلہ، کیجئے دلوں کو وجد میں لانے کا فیصلہ، پھر میں کروں گا نعت سنانے کا فیصلہ۔ ملک منظور احمد آوان کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ حضور منبع حسن و نور کی بارگاہ نیاز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب ملک منظور احمد آوان۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں جن کا گدا ہوں مجھے کون خریدے گا،
جن کا گدا ہوں مجھے کون خریدے گا؟ میں سستا نہیں آپ کے، میں سستا نہیں آپ کے، بازار سے نسبت ہے، میں سستا نہیں آپ کے، بازار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں، اور دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کی راہی ہے، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کی راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے اور نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز۔ جناب قاری محمد سعید نقشبندی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آپ کی تلاوت نے ایک روح کو سرشاری عطا کی، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ ملک منظور ماون صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بھی حمد و نعت پیش کی، اللہ عز و جل آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، رمضان ذیشان میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ، دیکھتے رہیے مکس نیوز۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا،
टेबल बोले जल्दी बोली क्या साइकी की जुबान है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो महफिल रौनक on every table बोली जल्दी बोली क्या साइकी की जुबान है शमा साइकी की जुबान है शमा ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए।
डाले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान ज़ीशान। हमारा आज का मौजू माह जूद व सखा। इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन शोबे उलूम इस्लामिया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहेब। डॉक्टर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। जज़ाकल्लाह। अल-मुबीन कुरान अकेडमी के रूह रवां मारूफ आलिम व ख़तीब मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा उन्वान माह जूद व सखा है, तो हमारे मक्स न्यूज़ के नाज़रीन को ज़रा ये बताइए कि रमज़ान और जूद व सखा में क्या निस्बत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मौजू बड़ा अहम रखा है और ख़ास तौर पर इन हालात के अंदर माह सियाम आया कि जब पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से। तो जूद व सखा क्या है कि ये बड़ा उर्दू का आम सा लफ्ज़ है जो हम उर्दू पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि अल्लाह के रास्ते के अंदर अपना माल खर्च करना, जिसे अरबी में हम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं। तो इसी को उर्दू में कहते हैं जूद व सखा, यानी सखावत के साथ अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करें। और जूद व सखा के लिए वैसे तो आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक खजूर का दाना भी जो दे सकता है वो भी उसकी जूद व सखा है। जो ओहद पहाड़ के बराबर सोना और चांदी दे दे वो भी जूद व सखा है। और जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसके पास 2 खजूर हैं, उनमें से एक अल्लाह के रास्ते में दे देना, उसका ये भी जूद व सखा है। अपनी हैसियत के मुताबिक। हाँ, हैसियत के मुताबिक, बिल्कुल यही बात हमें आका नामदार ने समझाई कि हम थोड़ा करें ज़्यादा करें अपनी हैसियत के मुताबिक करें, करना है हमने। तो इस माह में इसकी अहमियत ये बढ़ जाती है कि इस माह के अंदर जो भी आप नेकी और कार खैर करते हैं, यहाँ तक कि आप ज़कात अदा करेंगे तो वो ज़कात आप पर फ़र्ज़ है, उसका अजर आपको मिलना है, लेकिन इस माह में देंगे तो वो 70 से 700 गुना तक बढ़ जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला इस माह के अंदर इतने रहमत के लिए बेकरां होते हैं कि अपनी मखलूक के हर अमल के बदले में उसको ज़्यादा से ज़्यादा अजर देते हैं, क्योंकि अल्लाह के पास अजर की कोई कमी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इंसानों को अजर देने के लिए इतना है कि पूरी कायनात के इंसान अव्वल व आखिर वाले जमा भी हो जाएं और सब कुछ वो ले लें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे इसकी मिसाल है जैसे समंदर के अंदर आप एक सुई डालें, उसको बाहर निकालें, एक कतरा पानी का बाहर आता है। इतना अल्लाह के खजाने में कमी आती है। अब हम हैं लेने वाले बने। लेने वाले कैसे बनेंगे? जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। ज़कात भी हम पर फ़र्ज़ है इस महीने में, वो भी हमें अदा करनी चाहिए। इसके अलावा सदका और खैरात हमें करना चाहिए, और जितना अपनी हैसियत है, जो बड़े लोग हैं इसलिए बड़े। तो इसलिए इस्लाम में एक बड़ी खूबसूरती है कि फ़ितराना हो या फ़िदिया हो, इसके भी 4 पैमाने मुकर्रर कर दिए, गंदम का, जौ का, किशमिश का और फिर खजूर का। यानी ये मुख्तलिफ पैमाने इसलिए हैं ताकि जिसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक वो दे। सबके लिए एक पैमाना नहीं है कि एक आम आदमी है जो जिसे हम सफ़ेद पोश कह सकते हैं, मिडल मैन कह सकते हैं, या आजकल मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो गंदम दे दें, फिर खजूर है, फिर उसके बाद जौ है, फिर किशमिश है। यानी इस तरह से ये जो मुख्तलिफ हमारे हैं फ़िदिये के, फ़ितराने के, ये इसीलिए तो है ना ताकि हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करे। तो इस माह के अंदर माल खर्च करने का एक जज्बा भी पैदा होता है। मैंने तो एक बात बड़ी नोट की है जब से मैंने शऊर संभाला है कि ये जब माह आता है ना जी, और इसमें एक नेकी और खैर का जज्बा ऐसे फैलता है जैसे मौसम बहार में फूल फैलते हैं। जैसे हर जगह फूल खिले होते हैं ना जी, आपको हर जगह फूल नजर आते हैं, खुशबू नजर आ रही है। तो जैसे माह सियाम का चांद नजर आता है ना जी, आप देखें हर तरफ रौनक बढ़ जाती है। अच्छा, इस दफा ना लोगों के बड़े खदशात थे कि जब कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन है, जो मसाजिद भी बंद हैं, क्या होगा।
میں نے دیکھا اس میں لوگوں نے زیادہ اپرچونٹی حاصل کی، صدقہ و خیرات بھی زیادہ کیا اور نیکی میں زیادہ آگے بڑھے، اور گھروں میں بھی نیکی کا ماحول بنا کہ نماز گھر میں پڑھنی ہے تو گھر میں ایک ماحول بن گیا. آپ نے نماز تراویح اگر گھر میں پڑھ لی ہے تو جو حافظ ہے اس نے گھر میں پڑھنی ہے، اس کے ساتھ باقی اہل خانہ نے بھی پڑھی، یا باہر سے حافظ کو لایا گیا کہ حافظ صاحب آئیں اور آ کر پڑھائیں. یعنی نیکی کا جو جذبہ تھا نا، اس نے زیادہ حرکت میں آنے سے اس سے ماحول زیادہ بہتر ہوا، زیادہ بڑی اپرچونٹیز آ گئیں اور دکھلاوا کم ہو گیا. تو یہ اس ماہ سیام کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا ہوا. اس وائرس کی وجہ سے، وبائی مرض کی وجہ سے جو خوف کے عالم میں تھے نا، تو وہ مومن کا خوف بدل گیا، انسانوں کے بارے میں نہیں، اللہ کے ساتھ جڑ گیا نا، کہ مر سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے تو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ ایک امید بن کر آتی ہے، وہ اس کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس کو اویل کیسے کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، اور اسے کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو جود و سخا جتنی زیادہ اس مہینے میں ہوتی ہے پورے یعنی پاکستان میں، وہ عالم اسلام کے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے. ایک سٹڈیز تو یہ تھی آج سے 2 سال پہلے 2018 کے اندر کہ سعودی عرب کے بعد جود و سخا سب سے زیادہ جو صدقہ و خیرات پاکستان میں دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان چیریٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ انگلش کے اندر سروے تھا کہ چیریٹی جو ہے صدقہ و خیرات، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہے، فطرانہ بھی ہے، ساری چیزیں ملا کر اس کی انہوں نے ٹوٹل اماؤنٹ جو کیلکولیٹ کی تھی، وہ نمبر 1 پہ سعودی عرب کے لوگ تھے، یعنی عوام جو کرتے ہیں، اور دوسرا ملک پاکستان، الحمدللہ میرا ملک پاکستان تھا کہ جو اس ماہ سیام میں بنا. ماہ سیام میں یہ ملک قائم ہوا، انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم رہے گا. تو اس ملک کے اندر صدقہ و خیرات چیریٹی کرنا عوام کی طرف سے دوسرے نمبر پہ تھا، الحمدللہ. تو اس حالات کے اندر تو زیادہ لوگ کریں گے، کرنا چاہیے. جب لوگ معاشی تنگی کے اندر ہیں، تنگ دستی کے اندر ہیں، ہمیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، تو ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اس بات کا کہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا اور میں نے کتنا خرچ کیا. مفتی صاحب، قرآن و حدیث کی روح سے جود و سخا کی کیا اہمیت ہے؟ راجہ صاحب، جود و سخا کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمائی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لقب بھی ہے کہ آپ اجود الناس ہیں. آپ سب سے بڑے سخی ہیں. آپ سے بڑا سخی کوئی ہے نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعریف فرمائی. خود اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا، ترغیب دی، اور عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو بہتر طریقے سے قرض دے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے لیے ایک ترغیب کا جو انداز اختیار فرمایا کہ من کون ہے تم میں سے، کون ہے، گویا پکارا جا رہا ہے، کہ پکارا جا رہا ہے، اور انسان کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. وہ خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دینا. فَيُضَاعِفُهُ لَهُ، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. دنیا کے اندر جیسے ہم لوگ کسی کریم شریف باعزت انسان کو ہم قرض دیتے ہیں، صاحب حیثیت کو ہم قرض دیتے ہیں، با اعتماد کو ہم قرض دیتے ہیں، تو ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ ہمارا قرض واپس ہو جائے گا. واہ 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 واہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مال خرچ کرنے کا جو انداز اختیار فرمایا وہ ہماری تسلی کے لیے ہے. فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ اس کو پھر بڑھا چڑھا کر واپس کرے. کیا عمدہ بات کی. اور آگے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ جو دن رات میں سب کے سامنے
چپکے سے ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ واہ واہ واہ۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس ہیں، کائنات میں سب سے بڑے سخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ بلا شبہ بلا شبہ، سبحان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجود الناس، سب سے بڑا سخی کہا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت اس ماہ مقدس میں ایسے ہوتی، الریح المرسلہ، فرمایا کہ ایسے جیسے تیز اور تند بہت آندھی اور طوفان چلتے ہیں، یعنی سب کچھ کو بہا کے لے جانا۔ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خرچ کرتے کہ کچھ بھی باقی نہ رکھتے، سبحان اللہ، سارا خرچ کر دیتے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ ایک شخص ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، ارے بین الجبلین جو کچھ جتنی بکریاں ہیں نا ساری لے جاؤ، اللہ لے جاؤ۔ وہ لے کر چل دیے اور اپنی قوم میں جا کر کہا، ارے اسلمو، ارے اسلام لے آؤ، محمد ایسے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے ڈرتے نہیں ہیں، اتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، اتنا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ وہ سوچتے تک بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ماہ جود و سخا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سخاوت صرف مال کی ہے یا اچھے رویے بھی سخاوت میں شمار ہوتے ہیں؟ دیکھیے نا، جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آجاب علیہ السلام نے مال بھی خرچ کیا، اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی، سبحان اللہ، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، قولا لینا، خود قرآن کہتا ہے قول کریم، قول رحیم، قول طیب، یعنی یہ ساری صفات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ جب کسی سے گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے، اچھی بات کرے، باعزت طریقے سے بات کرے، پاکیزہ بات کرے، اور ایسی بات کرے جس میں رحم ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ تو یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے، اور یہ آقا نامدار علیہ السلام نے اس کو کر کے دکھایا، اور صحابہ کے اندر بھی یہ بات، اہل بیت کے اندر بھی اس بات کو شامل کیا کہ ان کے آپ اخلاقات، یعنی اخلاق کو دیکھیں نا، جو اخلاق انہوں نے ہمیں دیے، اس میں کسی سے بد زبانی نہیں ہے، بد کلامی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، بلکہ نرم بات کرنا، گفتگو اچھی کرنا۔ تو یہ بھی بڑی سخاوت ہے، بلکہ آپ کا خود فرمان ہے کہ اگر آپ کے پاس سائل آئے، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اسے جھڑکے مت، بلکہ آپ اس کو اچھے قول کے ساتھ واپس لوٹا دیں، یعنی اچھی بات ضرور کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جھاڑیں، جھپٹیں یا اس کو دھتکار دیں، یہ نہیں، پیار و محبت کے ساتھ اس کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، یعنی ایسی بات کریں جس سے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ اچھی بات کرنے کا، قول کریم کا، قول لین کا حکم دیا۔ تو یہ صفات بھی ہونی چاہیے۔ جود و سخاوت یہ ہے، اگر آپ کسی کو مال دے رہے ہیں نا، اچھی بات بھی کہیں اس سے۔ اگر آپ کسی کے اوپر احسان لگا رہے ہیں، جیسے خود قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں اور احسان لگا رہے ہیں تو آپ اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اگر صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ساتھ احسان لگاتے ہیں۔ احسان نہیں لگانا، بلکہ آپ نیکی کریں، خیرات کریں، صدقات دیں، زکوٰۃ دیں، اس کا اشتہار نہ لگائیں۔ ترغیب کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، لیکن لینے والوں کی تشہیر نہ کریں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان کو ڈانٹیں نہیں، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کریں، یا ایک دفعہ دیا کا بس اب لے جاؤ پھر نہ آنا میرے پاس، یہ جملہ نہ کہیں۔ آپ کون ہے دینے والے؟ آپ کو جس نے دیا ہے وہی آگے، وہی دینے والی ذات ہے، وہ کل کسی اور کو دے گی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جود و سخا میں یہ جو ہمارے رویے ہیں یہ بھی شمار ہوتے ہیں اور ان کا بھی حساب ہوگا؟ بالکل ہوتے ہیں جی۔ ہمیں دیکھیں نا، زبان کے ذریعے بھی آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں نا، اچھی بات کر کے، نیک بات کر کے، خیر کی بات کہنا، اور اسی طرح آپ کسی مریض کی عیادت کرنا، اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیج دینا، اس کی رہنمائی کرنا، یہ بھی تو نیکی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے راستے سے ایک پتھر ہٹا دیں گے، ایک کانٹا ہٹا دیں گے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہ ہے کہ اخلاق کا مجسمہ تھے آپ،
اور انک لعلی خلق عظیم آپ کو کہا گیا کہ آپ سب سے اعلیٰ ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. تو بحیثیت امتی ہمارا کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان کی سیرت کو اپنائیں، اور ان کی سیرت طیبہ میں یہ بات ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ بہترین اعلیٰ ترین نمونہ سے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا اچھے اخلاق نہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اخلاق کا مالک بھی نہیں ہے. تو اب یہ اعلیٰ اخلاق امت کے اندر بھی ہونے چاہیے، یہ آپ کے پیروکاروں میں بھی ہونے چاہیے. آج جب ہم اس چیز کو پیدا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ و خیرات ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہے کہ آپ خیر کی بات کریں، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مومن وہ شخص ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان مومن محفوظ ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جود و سخا کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خلق عظیم پر روشنی ڈالی. یہ ایک ایسا باب ہے جو کبھی انسان مکمل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، واہ واہ واہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو وہ کر کے دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پہلی شریعتوں سے مختلف ہیں. پہلی شریعتوں میں اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ ہوتا تھا، برابری سرابری چلتی تھی، پھر معافی بھی چلتی تھی کہ معاف کر دیا جائے. سبحان اللہ. قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ہدایات ارشاد فرمائیں، فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے. واعف عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو، معاف کر دو. اور اس سے بڑھ کر جو اگلی بات ہے، یہ اخلاق، یہ خلق عظیم یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس سے اچھائی سے پیش آؤ. یہ ہے اصل، یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. اور یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل خلاصہ اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو اختیار کرے کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو ہم معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. واہ واہ واہ. وہ تمہارے زیر بار آ جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا احسان کر دیا ہے. اور یہ احسان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام حالات میں بھی مسلمان کو جو حکم ارشاد فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلیق، ارے جب آپس میں ملو تو خندہ پیشانی سے ملا کرو، محبتوں سے ملا کرو، اخلاق کریمانہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ملا کرو. بات چیت کرنے میں، گفتگو کرنے میں، معاملات کرنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیمات دی ہے کہ امت اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کو معاف بھی کرے اور اس کے ساتھ احسان بھی کرے. یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اختیار کرنے والی آج ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ معاف بھی کر دیں اور اس کو حسن سلوک بھی کریں، اس کے اچھا سلوک بھی کریں. سبحان اللہ. ناظرین، رمضان اور جود و سخا کے تناظر میں ہمارے مہمان بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے.
बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। हाँ
बूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिप्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इस माह मुकर्रम में नेक अमाल का अजर बेहद हिसाब बढ़ जाता है, और ये पहला माह सयाम है जिसमें कोरोना के सबब लॉकडाउन और मौशी बहरान पैदा हुआ। सो इस तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि जूद व सखा की फजीलत कितनी बढ़ जाती है? जी हाँ, ये बड़ी अहमियत की बात है। आज हम इस बात को अगर समझें कि जब मुल्क के अंदर मुआशी हालात में तंग दस्ती आई हुई है, मुआशी बिल्कुल बहरान है ना, कि दिहाड़ी वाला आदमी, मुलाजमत वाला आदमी घर बैठा हुआ है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, मुआशी तंगी है। अब इस मुआशी बहरान के अंदर जूद व सखा की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो दिहाड़ी पे काम करते थे, छोटा मोटा काम करने वाले थे, या दुकानों पे मुलाजमत करते थे, प्लाजों के अंदर काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे। अभी तो कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हैं। तो इन हालात के अंदर जो अहले खैर हैं, साहिब सरवत हैं, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और अहले खैर को चाहिए कि वो सदका व खैरात की सूरत में उनकी मुआशी कफ़ालत करें। उनके मुआशी जो कफ़ालत का तरीका है, उनको राशन भी दें, उनको आटा, चीनी, घी, जो उनके राशन की चीज़ें वो भी दें, फराहम करें, और उनको रोज़मर्रा अखराजात के लिए सदका व खैरात में से, ज़कात में से कोई माली इमदाद करें। यकीनन। और ये इमदाद जो करें इसमें दिखलावा ना हो, उनकी इज्जत न समझ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी किसी से मांगते नहीं थे। ये सफेद पोश लोग हैं, बेशक ऐसी, इन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। ये काम करने वाले लोग थे। आज काम बंद हो गए, या काम बंद होने की वजह से अगर काम अब खुल भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो मुश्किल में तो है ना। पिछले 1.5-1 महीने से उन्होंने कोई काम नहीं किया, जो जमा पूंजी से वो खर्च कर बैठे, और अब उनके पास गुजर औकात के लिए मुश्किल हो रही है। तो इस मुश्किल दौर में, मुआशी मुश्किल के दौर में, हमें चाहिए कि तमाम जो अहले खैर हैं, अहले सरवत हैं, और ऐसे लोग हैं कि जो सदका व खैरात कर रहे हैं, ज़कात खर्च कर रहे हैं, वो इन लोगों पे खर्च करें और इनकी मुआशी कफ़ालत का बंदोबस्त करें, और इनको जब दें तो इन पर एहसान भी न लगाएं, बल्कि उनको प्यार और मोहब्बत से दें। लोगों को भी तरगीब दें कि वो अपने इर्द गिर्द देखें, क्योंकि खुद कुरान ने भी यही कहा है, वातल माल अला हुब्बी ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। सुभान अल्लाह। जो करीब तरीन लोग हैं ना, अपना माल खर्च करो, वो माल जिससे तुम मोहब्बत और प्यार करते हो, खर्च करो कि अल्लाह ताला और देगा, नहीं कम होगा, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मालदार लोगों की सब कुछ फिर आ जाएगा। लेकिन इस दौर के अंदर हमें खर्च करना चाहिए, ज्यादा खर्च करना चाहिए, ज्यादा जूदो सखा करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। और किन पर? जो अपने करीब तरीन लोग हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव और बस्ती में देखें। और उसके बाद फिर कोई यतीम है, मिस्कीन है, फकीर है, सब जरूरतमंदों को दें। तो जब हम ये खर्च करेंगे ना, तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो मेरे रास्ते में खर्च करता है ना, मैं उसको वापस लौटाता हूं। अल्लाह ताला कभी किसी का एहसान नहीं रखते, वो किसी का एहसान नहीं लेते, वापस ये माल आपके पास ही आएगा। ये ऐसा साइकिल चलेगा कि इस सारे माल को वापस घूम के आपके पास आएगा। गोया करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मुफ्ती साहब, आप एक बड़े कारोबारी इदारे के खतीब हैं,
دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے صاحب حیثیت افراد پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ راجہ صاحب، یہ ایک بہت اہم ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، یقیناً بالخصوص اہل ثروت پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے کیے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں، واہ 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 واہ، جو ان پر خرچ کریں، ان کی مالی معاونت کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو اس لیے دیا کہ وہ خوش ہو جائے، واہ، تو فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو اس لیے دیا کہ وہ خوش ہو جائے اور اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی امتی کی، میرے امتی کی معاونت اور مدد کی، فرمایا اس نیت سے کہ وہ خوش ہو جائے، فرمایا کہ اس نے مجھے خوش کیا۔ واہ واہ واہ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، واہ واہ واہ، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اہل ثروت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو مال دیا ہے۔ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور تمہیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کی مخلوق پر خرچ کیا جائے، تو ماشاءاللہ ہمارے اہل پاکستان بہت خرچ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے تحدیث میں نعمت کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ میں ایک انٹرنیشنل فوڈ، وولکا انٹرنیشنل فوڈ، ایس ایم فوڈز کا خطیب ہوں، تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری کمپنی نے جتنے بھی ملازمین تھے سب کو پوری تنخواہیں دی۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کوئی ان کی تنخواہیں نہیں کاٹی، تنخواہیں بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مالی معاونت بھی کی، راشن کی صورت میں، سبحان اللہ سبحان ان کی نقد کی صورت میں مالی معاونت بھی کی ہے، یہاں تک کہ حکومتوں کی بھی معاونت اہل ثروت کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے آپ غریب اور ضرورت مند لوگوں تک آپ پہنچائیے۔ یعنی حکومتی فنڈ میں بھی پیسے دیے، حکومتی فنڈ میں بھی دیے اور خود ذاتی طور پر بھی کیے۔ واہ، مولانا کی بات سے ایک بات مجھے نقطہ سمجھ آیا کہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، جی، وہ آپ دنیا پہ خرچ کرتے ہیں، واپس لوٹا کے اس کو بڑھا چڑھا کے دے رہا ہے، یعنی یہی بات ہوئی نا۔ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دے رہے ہیں، ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، اس کو انسان اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو ہم نے دیا ہے نا اسی میں سے خرچ کرو، ہم آپ کو بڑھا کے واپس ہے۔ سبحان اللہ، ایسی کیا تجارت ہے؟ دیکھیے میں ایک مثال کیا کرتا ہوتا ہوں، جیسے ایک چھوٹے بچے سے والد یہ کہے بیٹا یہ 50 روپے آپ 100 روپے آپ ضرورت مند باہر کھڑے ہوئے آپ ان کو دے دیں، میں آپ کو 500 1000 روپے دوں گا۔ اب وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ جو والد کی بات مانتے ہوئے 500 1000 ذہن میں ہے، لیکن وہ والد کی بات مانتے ہوئے ضرورت مند کو اپنی جیب میں رکھے ہوئے پیسے دے دیتا ہے، اپنے والد کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیے اس میں ایک تو والد صاحب اس سے خوش اور راضی ہو گئے، دوسرا اس کو انعام کے طور پر 500 1000 روپے بھی دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی کریم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر بھی واپس دیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے بڑی بہترین گفتگو کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک طرف سخاوت ہے اور اس حوالے سے اچھے رویے بھی سامنے آتے ہیں، لیکن دوسری طرف ملاوٹ مافیا ہے، ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے، تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟
ہاں جی، یہی تو ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں نے دیکھا خود جا کر میں نے ذاتی طور پر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگ تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو مال بنانے کا ذریعہ بنا لیا، اور انہوں نے منڈیوں میں، یعنی بلا تخصیص میں بات کروں گا، منڈیوں میں اس کام میں اتنا زیادہ کمایا کہ جو چیز 100 روپے کی تھی فرض کریں، انہوں نے 220 کی بیچی وہ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے راشن زیادہ خریدنا شروع کر دیا، اہل خیر نے راشن لیا ٹرکوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے، لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ریٹ بڑھا دیے، انہوں نے ملاوٹ شروع کر دی، کم تولا۔ میں خود اس ذاتی طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں بڑے یعنی تصدیق کے ساتھ کہ جو 50 کلو کی بوری تھی جب اس کا وزن کیا گیا تو وہ نکلی 45 کلو، ایک نہیں 2-3 یعنی بوریاں کھولی گئی، 2-3 کٹو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، کٹو کھولے، ان کو دیکھا تو ان کا وزن 5-5, 6-6 کلو کم تھا، بیسن کے اندر 10 کلو وزن کم تھا، چینی کے اندر 5 کلو کم تھا، چاول کے اندر 5 کلو۔ میں نے کہا آؤ بتاؤ، لوگ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور عوام کے اندر ان کے گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں، یہ منڈی کا تاجر بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس کو خوف خدا نہیں ہے؟ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ وبا آئی بھی اسی لیے ہے کہ جب ہمارے اعمال درست نہیں ہے نا، وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا، جب ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم کم تول رہے ہیں، ہم نے اچھا کنڈے کے اندر ڈیجیٹل کنڈا ہے، اس میں ڈیجیٹل ہم نے کم کیے ہوئے ہیں نا، کہنے کو تو کہتے ہیں نا یہ ڈیجیٹل ہے، بھائی اس کو فیڈ تو انسان نے کرنا ہے نا، اس کو سافٹ ویئر تو میں نے اس میں فیڈ کرنا ہے نا۔ اسی طرح پہلے پیٹرول پمپ پہ بات ہوا کرتی تھی کہ پیٹرول سٹیشن والے کم دے رہے ہیں، منڈیوں میں کنڈے کم ہیں، اور جب اسے کہا کہ یہ بوری کم نکلی ہے تو کہا جی دیکھیں کنڈے پہ رکھ لیں، اس کو کنڈے پہ رکھیں تو وہ پوری آ رہی ہے، اس کے کنڈے کے اندر جب اپنے کنڈے میں ڈالیں تو 5 کلو کم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے محترم بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور یہ اعمال اس وقت درست ہوں گے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ جن قوموں نے کم تولا، ملاوٹ کی، ان کے کیا انجام ہوا۔ اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ فلیس منی کی حدیث پہ آپ غور کریں نا تو آج ہمارا پاکستان پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے کہ بہت سے اعمال ہم وہ کر رہے ہیں کہ ہمارا پھر اس امت سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ ڈاکٹر صاحب جی، آپ نے بہت معلوماتی گفتگو کی اور ذاتی مشاہدات بیان کیے، جی تو آخر حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس میں اصل حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، ریاست۔ دیکھیے ریاست حکومت ان دونوں کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی بھی اور حکومتی اداروں کی بھی۔ پاکستان میں 2 ادارے ہیں نا، ایک ریاست کہلاتی ہے، ایک حکومت کہلاتی ہے، اور ایک عدلیہ ہے، انتظامی حکومت ہے۔ تو ان سب اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ منڈیوں پہ، مارکیٹوں پہ اسی طرح چیک اپ رکھیں جس طرح کے آقا نامدار نے خود مدینہ کی مارکیٹ میں جا کر گندم چیک کی تھی، سبحان اللہ، اور اس تاجر کو وارننگ جاری کی تھی کہ جس نے اوپر خشک رکھی تھی اندر گیلی گندم رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ایک شخص کو باقاعدہ محاسبے کے لیے قائم کیا تھا، اور ایک خاتون تھی ام عطیہ ان کا نام ہے، انہیں آپ نے مقرر کیا تھا، وہ مارکیٹ چیک کرتی تھی، مجسٹریٹ تھی وہ۔ تو آج بھی ضرورت ہے جناب کہ ملتان ہو یا پورے پنجاب کی، پورے پاکستان کی مارکیٹیں ہوں، ان کے اندر فوری طور پر احتساب کا نظام ہو اور حکومت اس پہ سختی کرے اور ایسے عناصر کی سرکوبی کرے۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے اپنے مشاہدات کے حوالے سے بہت بھرپور انداز سے گفتگو کی۔ کیا والدین اور اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی سخاوت کے زمرے میں آتا ہے؟ قرآن کریم میں جو خرچ کرنے کا حکم ہے تو وہ سب سے پہلے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بے شک اس میں والدین بھی شامل ہیں، اہل و عیال بھی شامل ہیں، بہن بھائی اور قرابت دار بھی اس میں شامل ہیں، کہ ان سب پر خرچ یہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدین پر خرچ کرنا یہ ایک بہترین صدقہ ہے اور یہ بہترین سخاوت ہے۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں
تو ہمیں مال خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مال خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ تو ہم اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی یہ صدقہ ہے، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ڈاکٹر صاحب، ماہ جود و سخا کے حوالے سے مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی میسج؟ جی، پیغام یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ والدین اولاد ان پر رزق حلال کما کر رزق حلال یعنی حلال طریقے سے خرچ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے کے اندر فی سبیل اللہ جہاد کے برابر ہے. سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور رزق حلال کماتا ہے اور پھر اس رزق حلال کو اپنے اہل و عیال پر، اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ تنگ دستی سے بچ جائیں، وہ کسی کے آگے سوال نہ کریں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو گویا اس نے جہاد کیا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ان حالات کے اندر پیغام یہ ہے، اور وہ پیغام پھر ہمیں لینا ہوگا قرآن و سنت سے. پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم تقوی کی زندگی کو اختیار کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں. تقوی کسی شکل و صورت یا کسی عمارت کا نام نہیں ہے. تقوی جو ہے وہ اصل میں اعمال کا نام ہے. ہم اپنے معاملات زندگی کی اصلاح کریں اس ماہ صیام کے اندر، ان حالات میں جب پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہم سب خوف زدہ بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، اور حکومتوں سے لے کر ہر فرد تک پریشان ہے، تو ہمیں چاہیے اس پریشانی کے دنوں میں اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، معاشرتی اور معاشی اور اپنے معاملات کے اندر وہ تعلیمات لے کے آئیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اور حقوق العباد کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں. سبحان اللہ. صلی اللہ. مفتی صاحب، پروگرام رمضان ذیشان کے ناظرین کے لیے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع انسان کو عطا فرمائے کہ جس میں انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. صبح سے لے کر شام تک کے جو معمولات ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سبب ہیں. اور آج کا چونکہ عنوان جود و سخا ہے، تو مال کا خرچ کرنا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور ایک ایسی نیکی ہے کہ آخرت میں انسان پچھتائے گا. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کاش کہ مجھے مہلت مل جاتی، میں واپس جاتا اور مال خرچ کرتا. میں کیوں نہیں کر سکا؟ مجھ سے یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اور خرچ کرنے کے متعلق حکم بھی یہی ہے کہ تم اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر جاؤ کہ پھر وہاں اس کا تمہیں پچھتاوا ہی ہوگا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ جود و سخا جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں جو صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ ہے، عطیات ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کے پیش نظر صدقۃ الفطر کے مختلف مدات ہیں. تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہمیں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو ہم پورا کریں. اور ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقات فطرانہ وغیرہ دیتے ہیں، اس میں خاص طور پر اپنے قرابت داروں کو، دیکھیے اولاد، والدین، میاں بیوی ایک دوسرے کو تو نہیں دے سکتے، قرابت داروں کو، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ دیں. اور یہ دیتے ہوئے کسی کو یہ نہ بتائیں کہ ہم یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. ان کو عیدی اور گفٹ کہہ کر دے دیں، ان کی عزت نفس رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور تعاون کا اجر بھی الگ سے مستقل ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروفیسر ڈاکٹر عبد القدوس صہیب صاحب،
آپ نے بہت جاندار گفتگو کی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ مفتی محمد عمر فاروق صاحب، آپ نے بھی بہت شاندار گفتگو کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ایک نعت کے چند اشعار کہ حسن و جمال آپ کا تصویر کائنات، حسن و جمال آپ کا تصویر کائنات ہے، آپ ہی کی ذات سے توقیر کائنات، اور ہر نقش نور شاہ امم سے ہوا عیاں، ہر نقش نور شاہ امم سے ہوا عیاں، وہم و گما تھی جب کہ یہ تصویر کائنات، اور ہر حرف میں تھا رنگ محبت ہی آپ کا، ہر حرف میں تھا رنگ محبت ہی آپ کا، لکھنے لگا جو بیٹھ کے تفسیر کائنات، اور اول خدا نے نور محمد پہ کن کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اول خدا نے نور محمد پہ کن کہا، ہوتی رہی سو بعد میں تعمیر کائنات، اور محبوب ہی کے لطف و کرم کی ملی نوید، محبوب ہی کے لطف و کرم کی ملی نوید، تحریر کی خدا نے جو تقدیر کائنات، اور میثاق انبیاء میں تھی کوثر یہی تو بات، میثاق انبیاء میں تھی کوثر یہی تو بات، بعد از خدا ہیں آپ ہی بس میر کائنات، بعد از خدا ہیں آپ ہی بس میر کائنات۔ ناظرین، کل کا پروگرام یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہوگا، جس پہ معروف اسکالرز ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ